آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر غور کر رہے ہیں جس کا مرکز سلطان محمد ثانی ہے، جنہیں دنیا محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے ان کی زندگی اور کارناموں پر مبنی ایک تاریخی تحریر ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس عظیم حکمران کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو سمجھیں، خاص طور پر قسطنطنیہ کی فتح، جی اس کے پیچھے کی وجوہات، اس کے اثرات اور ان کی آپ سمجھیں وسیع تر میراث کا جائزہ لیں۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں شروع میں یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ قسطنطنیہ جو بائزنطینی سلطنت کا 1000 سالہ مرکز تھا، وہ محض ایک شہر نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ صدیوں سے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک فوجی اور آپ کہیں روحانی ہدف رہا۔ اچھا۔ خاص طور پر وہ مشہور حدیث یعنی پیغمبر اسلام کا ایک قول جس میں اس شہر کے فاتح اور فوج کی تعریف کی گئی تھی، وہ محمد ثانی کے لیے ایک بہت بڑا محرک، ایک ذاتی عزم بن گئی۔ اچھا، تو یہ پس منظر تھا۔ محمد ثانی 1432 میں ادرنا میں پیدا ہوئے۔ والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین تھے۔ ان کی تعلیم وہ صرف قرآن، حدیث، فقہ تک محدود نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں فلسفہ، ریاضی، جنگی حکمت عملی اور کئی زبانیں عربی، فارسی، یونانی، لاطینی یہ سب شامل تھیں۔ یہ تو حیران کن ہے، اتنی زبانیں! جی واقعی۔ اور پھر وہ واقعہ جب وہ صرف 12 سال کی عمر میں 1444 میں پہلی بار تخت پر بیٹھے۔ ہاں، وہ بہت مشہور ہے۔ یورپ نے ظاہر ہے موقع غنیمت جانا اور حملہ کر دیا۔ تب نوجوان سلطان نے اپنے والد کو وہ مشہور پیغام بھیجا۔ جی، وہ تاریخی جملہ۔ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور اپنی فوج کی قیادت کریں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آ کر میری فوج کی قیادت کریں۔ کمال ہے۔ اس کے بعد وارنا کی جنگ میں عثمانیوں کو فتح ہوئی۔ یہ کیسی سوچ تھی اتنی کم عمری میں؟ یہ واقعہ صرف ان کی ذہانت نہیں بلکہ غیر معمولی خود اعتمادی اور آپ کہیں ذمہ داری کے گہرے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان کی مستقبل کی قیادت کی جھلک تھی کہ وہ بڑے فیصلے لینے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ بالکل، اس نے یقیناً انہیں بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ یقیناً۔ پھر 1451 میں والد کی وفات کے بعد وہ 19 سال کی عمر میں مکمل اختیار کے ساتھ دوبارہ تخت نشین ہوئے۔ جی۔ اب ان کا سب سے بڑا ہدف واضح تھا، قسطنطنیہ کی فتح، وہی جو ان کا خواب تھا۔ اور اس کے لیے جو تیاریاں کیں وہ بھی اپنی مثالیں آپ تھیں۔ شاہی توپ جیسی اس وقت کی سب سے بڑی توپیں بنوائیں۔ اور وہ روملی حصار قلعہ۔ ہاں، صرف چند مہینوں میں بوسفورس کے یورپی کنارے پر وہ قلعہ تعمیر کروایا تاکہ بحری مدد کا راستہ کٹ جائے۔ بالکل ایک اسٹریٹجک اقدام تھا، اور فوج بھی 80,000 سے زائد کی فوج تیار کی۔ زبردست۔ اور پھر آیا وہ 53 دن کا مشہور محاصرہ، 6 اپریل سے 29 مئی 1453 تک۔ جی، اور اس میں جو سب سے حیران کن فوجی حکمت عملی تھی وہ جہازوں والی۔ ہاں بالکل، راتوں رات تقریباً 70 بحری جہازوں کو خشکی پر سے گھسیٹ کر گولڈن ہارن یعنی شہر کی سب سے محفوظ سمجھی جانے والی اندرونی بندرگاہ میں اتار دینا۔ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس نے بازنطینی دفاع کی کمر توڑ دی، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے حملے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ خالص فوجی ذہانت تھی۔ واقعی۔ پھر 29 مئی 1453 کی صبح فیصلہ کن حملہ ہوا۔ سلطان خود میدان میں تھے۔ جی۔ شہر فتح ہوا اور وہ سیدھے آیا صوفیہ گئے، جو شہر کی سب سے بڑی کلیسا تھی۔ وہاں نماز شکرانہ ادا کی اور اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ جی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عام شہریوں کو امان دی، جو اس دور میں عام بات نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کی رحمدلی یا شاید سیاسی بصیرت بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس فتح کے نتائج کیا ہوئے، مطلب عالمی سطح پر؟ بہت دور رس۔ یہ صرف بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، یہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اچھا۔ استنبول جو نیا نام تھا، وہ عثمانی سلطنت کا نیا عظیم دارالخلافہ بنا۔ اس نے اسلامی دنیا میں سلطان کا وقار بہت بلند کر دیا، کیونکہ وہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تھی۔ صحیح۔ اور اس نے یورپ میں بھی ہلچل مچا دی، نئے تجارتی راستوں کی تلاش تیز ہو گئی۔ لیکن ان کی کامیابی صرف قسطنطنیہ تک تو نہیں رکی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے سربیا، والاچیا جہاں ان کا مقابلہ ڈریکولا سے ہوا،
البینیا اور اناطولیہ میں تھربزن کی یونانی سلطنت کو فتح کیا، کئی بحری جزائر بھی فتح کیے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ انتظامی امور پر بھی توجہ دی؟ جی بہت زیادہ، قانون نامہ کا نفاذ کیا۔ یہ ایک طرح کا آئینی یا قانونی مجموعہ تھا جس نے سلطنت کے انتظامی اور قانونی نظام کی بنیاد رکھی۔ یعنی سلطنت کو چلانے کے لیے قانون؟ بالکل، اور استنبول میں فاتح کمپلیکس تعمیر کروایا جس میں ایک بڑی یونیورسٹی یعنی مدرسہ بھی شامل تھی۔ اچھا، شخصیت کے لحاظ سے کیسے تھے وہ؟ دیکھیے، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ علم دوست تھے، تہجد گزار، مطالعے کے شوقین، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی سخت گیر حکمران بھی تھے۔ مطلب اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں وہ کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ ایک منتظم، قانون ساز اور علم و فن کے سرپرست بھی تھے۔ استنبول کو انہوں نے صرف دارالحکومت نہیں بنایا؟ نہیں، اسے علم و ثقافت کا ایک بڑا مرکز بھی بنایا۔ پھر ان کا انتقال کیسے ہوا؟ 1481 میں وہ ایک نئی مہم پر روانہ ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدف شاید اٹلی تھا یا مصر کی مملوک سلطنت۔ واضح نہیں ہے؟ پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن راستے میں ہی بیمار پڑ گئے اور 3 مئی 1481 کو تقریباً 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین استنبول کی فاتح مسجد کے احاطے میں ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی میراث صرف قسطنطنیہ کی فتح سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے سلطنت کو وسعت دی، اسے ایک مضبوط قانونی اور انتظامی بنیاد فراہم کی اور استنبول کو ایک عالمی شہر بنایا۔ بالکل، اور آخر میں ایک نکتہ شاید غور کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی؟ کہ قسطنطنیہ کی فتح بلا شبہ تاریخ بدلنے والا واقعہ تھا، لیکن کیا محمد فاتح کی اصل یعنی سب سے دیر پا میراث ان کا وہ قانون نامہ تھا جس نے سلطنت کو صدیوں تک چلنے کے قابل بنایا؟ یا پھر استنبول کو علم و فن کا مرکز بنانا؟ ہاں، یا وہ شاید ان کی فوجی کامیابیوں سے زیادہ ان کے یہ انتظامی اور ثقافتی کارنامے زیادہ گہرے اثرات رکھتے ہوں۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔